سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو آیہ مجیدہ سرنامہ کلام بنا کر چند دنوں سے گزارشات کر رہا ہوں، اس آیہ مجیدہ کے مفہوم کو آپ تک مقدمتاً، تکراراً اور اس لیے کہ ہم اس سے تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، بیان کر کے میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا جو آج میرے موضوع کی منزل ہے۔ ارشاد رب العزت یہی ہو رہا ہے اور بار بار ہم اسی کو ہی اپنا سرنامہ کلام بنا کر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کر رہے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس اپنی طاقت و بساط اور استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی مقصد نہیں، میرا کوئی ہدف نہیں، میرا کوئی نظریہ نہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اصلاح ہو جائے۔ ہمارا کام نہ کوئی فساد کا ہے، نہ کوئی کسی کو خراب کرنے کا ہے، نہ کسی کو تنگ کرنے کا ہے، نہ کسی کی عزت اچھالنے کا ہے، ہم تو بس اصلاح چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد و ہدف نہیں ہے۔ اور ارشاد رب العزت یہی ہو رہا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، میری تو توفیق بس اللہ کی طرف سے ہے، میری تو تائید بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے میری تائید کریں یا نہ کریں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ چاہے میری بات مانیں یا نہ مانیں، اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے۔ آپ چاہے مجھے سنیں نہ سنیں، نبی فرما رہے ہیں اللہ مجھے سن بھی رہا ہے، مجھے بھیج بھی رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے درس اس آیت کے اندر، جس کو میں سرنامہ کلام بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی یہی کہا کہ بس اوقات انسان گھبرا جاتا ہے، ماحول نہیں بنتا، تائید نہیں ملتی، لوگ بجائے اس کے ساتھ نہیں دیتے، الٹا دشمن بن جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ نبی پیغام یہ دے رہے ہیں علیہ توکل، تو میرا کل بھی اسی پہ توکل تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ میں اس لیے آیا ہی نہیں تھا کہ مجھے تمہاری دنیا چاہیے۔ تو یہ مفہوم وہی ہے کہ جس کو عملاً میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کی بڑی محبتیں مجھے ملیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ میں نے آپ لوگوں میں ایک الفت، ایک جوش، ایک جذبہ علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، علم سے محبت کو میں نے دیکھا اور مجھے بہت سکون ملا۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اختلاف بھی کریں تو علم و دلیل کی بنیاد پہ کریں، نہ کہ کسی کو نیچا لگانے کے لیے یا نیچے دکھانے کے لیے یا ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ ہمارا سوال بھی صرف اس لیے ہو کہ مجھے علم ملے، نہ کہ میں اپنا کوئی اظہار کروں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، حتیٰ سننے والے کو بھی پروردگار اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لہذا ہمارا تو ارادہ ہی یہی ہے، انشاءاللہ اسی ہم اپنے جب وہ سلوگن کو لے کے چلیں گے، اور یہی انشاءاللہ ہمارا سلوگن ہے۔ آج بھی جو میری گفتگو ہے اسی ہی کے تناظر میں ہوگی، چونکہ بحث ہماری اب نبوت پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک اشرے میں ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں جس کا ایک موضوع کئی اشرے طلب کرتا ہوں۔ میں نے صرف کوشش یہ کی ہے کہ خلاصتاً، واجباً یا واجبتاً یا ضرورتاً، یا جو ہمارے اوپر تکلیف اور مکلفاً جو ہم پر واجب ہے، اس نظریے کی بنیاد کو تو ہم سمجھیں نا۔
پھر اس کے بعد اس کی آگے بہت سارے سٹیجز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری منازل ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح سے علم کے دریچے کھولے گی، علم کے ابواب کھولے گی کہ جس طرح ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب، کہ مجھے اللہ کے رسول نے 1000 باب تعلیم دیا، مجھے اللہ کے رسول نے 1000 باب تعلیم دیا، اس 1000 باب اور سبجیکٹ اور ٹاپک میں سے میں نے پھر 1000 ابواب اور نکالے۔ خود اندازہ لگائیے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو بس لفظ مل جائیں، ہمیں تو بس کوئی آ کر معرفت کی کوئی تھوڑی سی چابی یا کنجی دے دے، آگے کا دروازہ کھولنا پھر ہمارا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اس امت کی اصلاح کا جو موضوع ہم لے کر چلے، اور یہی مقصد امام حسین کا، اور خروج بھی یہی تھا، اور ان کے مقصد بھی یہی تھا جو کربلا میں آنے کا تھا۔ تو لہٰذا جو ہماری منزل چلتی چلتی یہاں تک پہنچی کہ ہمیں نبوت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے بشری تقاضوں کے مطابق، اپنی بشری ضروریات کے پیش نظر، اپنے اس جسم و جسمانیت کی وجہ سے، اپنے اس محدودیت کی وجہ سے اس لا محدود سے رابطہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے شریعت لے سکیں۔ ویسے رابطہ کر سکتے ہیں، ویسے اس نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم مانگیں، سوال کریں، نہیں، میں بات کر رہا ہوں شریعت کے عنوان سے۔ ہم اس سے ڈائریکٹ حکم نہیں لے سکتے، ہم اس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی وحی نہیں لے سکتے۔ لہذا اللہ نے ایک ایسا بندوبست کیا، انتظام کیا، ایک ایسا نظام بنایا کہ اے بندے خدا، میں نے دنیا میں تمہیں بھیج کر لاوارث نہیں رکھا، بلا وجہ نہیں بھیجا، بلکہ تمہارے لیے ایسا نمونہ بھیج رہا ہوں کہ اس کی سیرت میں چلتا جا، میری رحمت کو تمہارے لیے نوازتا جاؤں۔ اور یہی فرمایا کہ اس لیے نبوت کا سلسلہ آیا، اس لیے رسالت کا سلسلہ آیا، اسی کے اندر فلسفہ نبوت ہے۔ کل تین چیزیں صرف میں بیان کر سکا، اس کے اوپر بڑی سراسل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمیں کہا گیا اے انسان، تم کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو سکتے ہو، بتایا جاتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے اس کی منہج، راستہ اور اس کے لیے شریعت کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہر شخص کے لیے شریعت اور منہاج یعنی راستہ مقرر ہو چکا ہے۔ کیوں ہو چکا میرا مولا؟ کیوں ہمارے لیے سارا انتظام فرمایا، دنیا میں بھیج دیا، ہمیں ہدایت دے دیتا، ہمیں ایک قوم ہوتے، ہم ایک نسل ہوتے، ہمارا ایک ہی منشور ہوتا، ہماری فکر بھی ایک ہوتی، ہمارا انداز بھی ایک ہوتا، ہم ایک ہی طرف چلتے۔ یہ اختلاف میں تو نے کیوں ڈالا ہے میرے مولا؟ اے میرے اللہ، تو نے ہمیں اختلاف میں کیوں ڈالا؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن کیا فرمایا وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تو بس چاہتا یہ تھا کہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے۔ تو یہ دنیا کے اندر اختلاف قوم، اختلاف فکر، اختلاف مذہب، اختلاف منہج، اختلاف شریعت، اختلاف ذہن، اختلاف جس طرح کا بھی اے انسان آپ کے اندر موجود ہے، اس اختلاف کو بس اس لیے اختلاف رکھنا کہ اللہ آزما رہا ہے، اور اس کو کہیں خدا کی ناراضگی کا موجب نہ بنا لینا۔ اس اختلاف کو یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا، اس کو استفادہ کرنا اس اختلاف سے کہ اپنی دلیلوں کو ڈھونڈو، اپنے علم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، اپنی معرفت کو اوپر لے کر آؤ، اپنی دلیل کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ۔
یہ ہے اختلاف کا اصل ہدف۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ فاستبقوا الخیرات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر میں آپ کی خدمت میں جو تلاوت کر رہا ہوں، یہ مواد اور یہ مفہوم موجود ہے۔ ارشاد ہوا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خیرات کی طرف سبقت کرتے نظر آؤ، خیرات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا مرجع، تم سب کی جائے رجوع، تم سب کی منزل و مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تمہیں بتلائے گا کہ تم نے کس قسم کے انداز کے ذریعے اختلاف کیا۔ عزیزان محترم، اس آیہ مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبوت کے عنوان سے ایک امت قرار دیا، اور امت میں بھی اختلاف کیوں رکھا؟ چاہتا تو وہ ایک امت بنا لیتا، لیکن اس نے اختلاف فکر دیا، اختلاف منہج دی، اور کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، تم خیرات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی۔ یہ بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ بس آرام آرام سے چلتے چلتے آگے چلے جانا، نہیں، فاستبقوا کا جو لفظ ہے یہ امر کا ہے، توجہ ہے، اس کے اندر پیغام کیا پوشیدہ ہے؟ کہا جا رہا ہے فاستبقوا، سبقت کرو، جلدی کرو، یعنی یہ کمپٹیشن ہے۔ دوسروں میں مال و دولت میں سبقت کی اجازت نہیں دی گئی، یا مال و دولت میں صرف بڑھنے کی بات نہیں کی گئی۔ کہا گیا کہ تم اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن یا مقابلہ بازی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مقصد خیرات ہونا چاہیے، خیرات میں سبقت لو۔ ہم نے پوچھا یہ خیرات کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جو بلا اور یہ جو امتحان ہمارے لیے رکھا گیا ہے، اس کی وضاحت کر کے میں آپ کو خیرات کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ معصومین کے اقوال میں خیرات کسے کہتے ہیں، لیکن اس ابتلا اور اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ اس امتحان کو کیوں پروردگار نے ہمارے لیے لازم قرار دے دیا، اور یہ کیوں اتنا بڑا ہمارے لیے ایک امتحان بنا دیا گیا؟ اے امت محمدیہ، امت مرحومہ، آپ اپنی عظمتوں کو تو پہچانو، اللہ نے آپ کو معمولی نہیں ایک عظیم نبی کی امت میں سے قرار دیا ہے۔ اب معمولی نہیں ہے، ایک عظیم نبی کی امتوں میں سے قرار دیا، اور قرآن مجید میں اس کی ذمہ داریاں آگے والی آیات میں شاید انشاءاللہ میں تلاوت کر سکوں، وہاں تک پہنچ سکوں، لیکن جو مبادی اور جو ابتدائی کلمات میں ابتدائی تعارف میں آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، یہ معمولی امت نہیں ہے۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے استاد سے سنی، میں نے وہیں سے نقل کر رہا ہوں، ان کی حوالے سے فرماتے ہیں ایک دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور کے اوپر، یہی تو فرق ہے ہماری امتوں میں ہمارے نبی کے اور دوسرے انبیاء کے درمیان، توجہ کیجیے گا، اللہ نے تمام انبیاء کو تختیاں یا کتابیں لکھ کر بھیجی، ان کو ان کے اوپر صحف کو نازل کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ دیے، یعنی ان کی مکمل کتابیں ان تک پہنچائی گئی۔ جناب داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اسی طرح سے انجیل دی گئی، ان کے لیے یہ کتابیں کتابت شدہ موجود تھی، لیکن یہی تو فرق ہے ہمارے نبی کا، سلام ہو ان کی لاکھوں عظمتوں پر، وہ اتنا عظیم نبی تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کے قلب مطہر پر قرآن کو نازل کیا، اے نبی ہم نے آپ کے قلب مطہر پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس فخر کو لینے کے لیے جناب موسیٰ جب جاتے ہیں نا کوہ طور پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب تختیاں ملی نا ان کو، تو مطالعہ کیا، جب پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں پھر ہم کلام ہوئے۔ روایت کرتے ہیں ہمارے استاد کیا کہتے ہیں، جناب موسیٰ نے عرض کی ہے پروردگار کہ تو نے ایک امت کا تذکرہ کیا ہے، یہ امت کون سی امت ہے؟
اس امت کی خصوصیت میں تو نے لکھا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک ایسی امت آئے گی، توجہ ہے، ایک ایسی امت آئے گی کہ جس امت کے لوگ جب اچھائی کی صرف نیت کریں گے تو اجر دے دے گا۔ یہ کیسی امت ہے؟ اے پروردگار اتنی بڑی سہولت، پروردگار میری دعا ہے کہ تو پروردگار میری امت یہی قرار دے دے کہ یہ امت ایسی ہوگی جو صرف نیت کرے گی، تو اس کے اوپر ان کو اجر دے دے گا، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو پھر ان کو ایک کے بدلے کم سے کم 10 نیکیاں دے گا، کم سے کم 10 نیکیاں۔ یعنی کوئی بندہ اگر نیت کر لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پڑھتے نا ہم نماز الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے تو نیت تو کر کے دیکھیں، ارادہ تو کر کے دیکھیں۔ لہذا اگر کوئی نیت ہی کر لے کہ آج میں کسی بندے مومن کے ساتھ تعاون کروں گا، اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، میں بھلائی کروں گا، جب کوئی بندہ مومن صرف نیت کر لیتا ہے، پروردگار اس کو اس کی نیت کا وہیں پہ اجر دے دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے پروردگار تو نے ایک امت کا ذکر کیا ہے کہ جس امت کے احوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ برائی کریں گے تو ان کو برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی لکھی جائے گی، ان کی برائی کے بدلے میں، سیئات کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ کہا پروردگار مجھے بھی تو اس امت میں سے قرار دے دے۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، یہ امت آنے والے وقت کے لیے ہے، یہ تمہاری امت اس طرح سے نہیں ہوگی۔ پھر التجا کی ہے پروردگار میں نے ایک امت کا احوال اور حالت پڑھی ہے کہ تو نے کہا وہ امت آئے گی تو آخری زمانے میں، لیکن اس کا حساب کتاب سب سے پہلے لیا جائے گا، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یا اللہ تو میری امت کو وہی امت بنا دے۔ اللہ کہے گا نہیں، ایسی امت نہیں ہو سکتی، وہ آنے والے نبی کی امت ہوگی، وہ آنے والے نبی کی امت قرار دی جائے گی۔ جب یہ سارے احوال و حالات پڑھنے کے بعد جناب موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار اتنی خصوصیات والی اگر امت ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اجعلنی من ذاک الامہ، پروردگار مجھے تو خود اسی امت میں سے قرار دے۔ یہ وہ معمولی امت نہیں ہے جو ہمارے نبی کی امت ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اتنی بڑی شریعت کو لے کر آئے۔ اس دور میں جو نبی آتے تھے وہ محدود علاقے، محدود وقت، محدود شہر، محدود گاؤں، ان کی رسالت و نبوت ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ سلام ہے ہمارا اس بہترین اور اکمل ترین نبی پر جس کی آنے والی نبوت رہتی دنیا تک ہوگی، اس کی نبوت کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے جب امت قرار دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے ان میں اختلاف رکھا تاکہ ہم آزما سکیں، تاکہ ہم ان کو پرکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزمانا اور پرکھنا پروردگار ہر طرح سے کرتا ہے۔ پروردگار نے اچھائی دے کے بھی آزمایا، برائی دے کے بھی آزمایا، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید سورہ انسان جس کو آپ دوسری زبان میں سورہ دہر بھی کہتے ہیں، کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو سیدھے راستے پہ چل کے اس کا شاکر بن جا یا الٹے راستے پہ چل کے کافر بن جا۔ ہم نے ہدایت دے دی ہے، ہم نے آپ کو راستہ بتلا دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے تمام ہدایت کر دیا ہے، یہ ہم نے آپ کی جبلت میں، فطرت میں، عادت میں، توجہ ہے، ہمارے عقل و فہم و فراست کے اندر ہدایت اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ پھر بھی اگر اس ہدایت میں کوئی پردہ آ جائے، غبار آ جائے، کہیں پہ کوئی اس طرح سے مسئلہ بن جائے تو پھر صرف یہ کر کہ اپنے نور عقل کو روشن کر، اور اس عقل کے نور کی روشنی میں پہچان کے سامنے حق کا بلند کون ہے، سامنے حق کا مینار کون ہے، اس مینار کی پہچان وہ تیری ذمہ داری ہے۔
نور عقل کو کبھی بجھنے نہ دینا، نور فطرت کو کبھی میلا نہ ہونے دینا، گدلا نہ ہونے دینا، اس کو کسی صورت میں بھی اس کے اوپر غبار نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہی تو وسیلہ اور ذریعہ ہے اس حق تک پہنچنے کا جو اللہ نے انبیاء اور اولیاء کی شکل میں ہماری طرف بھیجا۔ ہم اپنی شہوتوں میں نہ پڑے رہیں، ہم اپنی ان عادتوں میں نہ پڑے رہیں، اپنی جہالتوں سے نکلیں اور نور عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بہترین بندوں کی پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پروردگار مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے کہا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، نہیں، ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے بہت ساری آیات اس کے اوپر موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جس کا پیغام زبردست ہے۔ کہا گیا کہ اے انسان، ہم آپ کو ہر صورت میں آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے اور کبھی آپ کو ہم نقص اموال سے آزمائیں گے، نقص جان سے آزمائیں گے، یعنی موت بھی آئے گی، نقصان بھی ہوگا۔ توجہ ہے؟ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ان مصیبتوں کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ تو میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں عزیزان محترم، ہماری معرفت کا لیول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اگر یہاں پر کوئی منت قبول ہوگی تو میں اس لیے حسین کو مانوں گا، میرے یہاں پر کوئی دعا مستجاب ہوگی تو اس لیے اللہ یا اللہ کے بندوں کو مانوں گا۔ عزیزان محترم، یہ کوئی تجارت نہیں ہے اس طرح سے جس میں کوئی لین دین کیا جائے، یہاں پر تو وفا مانگ رہی ہے سب کچھ کہ تم دینے کے لیے تو تیار ہو، پھر ادھر سے جو عطا آئے گی وہ بے حساب ہوگی، پھر ادھر سے جو عطا ہوگی وہ بے حساب ہوگی۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہمارے معاملات، ہم حسین ابن علی کو اس وقت بھی مانیں گے ہماری چاہے کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، منت قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا کوئی کام ہو یا نہ ہو، اے حسین تو مل گیا یہی کافی ہے۔ احسنت عزیزان محترم، ہمارا تو حسین سے یہ رشتہ ہے، ہم کوئی لینے تو آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم دینے آئے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں مل گیا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس کی دلیل اور حوالہ یہ دینا چاہتا ہوں، میرے آقا مولا خطبہ 199 نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا مولا علی نے فرمایا ان امرنا صعب مستعصب تصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ یاد رکھنا ہم اہل بیت کا معاملہ، ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت سے محبت، ہم اہل بیت سے تعلق یہ معمولی نہیں ہے، بہت ہی کٹھن اور بہت ہی بھاری اور بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اللہ صرف اسے عطا کرتا ہے جس بندے مومن کے دل کا امتحان اللہ لے لیتا ہے، یہ صرف اسے عطا ہوتی ہے۔ محبت علی معمولی نہ سمجھے گا عزیزان محترم، اس کی قیمت ہے، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ ادائیگی ہے، اس کا ایک ذمہ داری ہے جو یہ خود محبت علی تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے اندر ملتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے ہمیں جب امتحان میں ڈالا گیا اور کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تمہارا امتحان لیں اور تمہارے امتحان ہی کی وجہ سے ہم نے یہ سارا نظام بنایا، امتحان پروردگار لے رہا ہے، کبھی وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ امتحان لے رہا ہے، اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، اس روایت کے اندر کہ محبت علی بھی امتحان کے لیے ہے۔ اور کچھ کا رزلٹ تو بڑا فوری نظر آتا ہے نا،
اور یہی تو کہا گیا کہ صحابہ کرام نے لکھا ہے، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتب صحابہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صحابہ کہا کرتے تھے جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے یا منافق کون ہے، اس امتحان کے لیے ہم ذکر علی کیا کرتے تھے۔ اسی کے لیے تو ہم بھی یہ دیکھتے تھے کہ ذکر علی کر کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو یہ تو میرے آقا و مولا رسول اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو کہا تھا نہج البلاغہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اے علی تیرے ساتھ مومن ہی صرف محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ یہ تو زبان مطہر سے ثابت ہے تمام تر فرق کے نزدیک۔ یہی وجہ ہے ہمارے سامنے یہ واضح طور پر اپرچونٹی دی گئی، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ انسان تو گناہوں کی دلدل سے نکل کر آجا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا صرف اعتراف تو کر کے دیکھ۔ صرف تو یہ کہہ دے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، چاہے تیری جتنی بڑی عمر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ہی تیرا جو ہے وہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ایسے گناہوں کی بخشش۔ کہا کہ اے بندہ مومن جب تو رات کے اندھیرے میں اپنی احساس ندامت کے ساتھ کہ اے پروردگار اتنی عمر ہو گئی میں ضائع کر بیٹھا، تیری عبادت میں نہ جا سکا، تیرے بندوں کو نہ دیکھ سکا، ان کی اطاعت نہ کر سکا، ان کی ولا تو رکھی لیکن ان کی سنت اور ان کی پیروی نہ کر سکا، اے پروردگارا مجھ سے بھول ہو گئی۔ کہتے روایت میں موجود ہے اے بندہ مومن تو صرف احساس ندامت کے ساتھ ایک آنسو تو نکال، تیری زندگی کے گناہ پروردگار معاف فرما دے۔ اس احساس ندامت کے ساتھ تو آنسو تو نکال، تو تیار تو ہو، اپنے بارگاہ میں جا تو صحیح۔ تجھے کس نے کہا کہ پروردگار غفور الرحیم نہیں ہے؟ پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اس تمام رحمت کرنے والوں سے بھی بڑی رحمت والا اللہ ہے۔ اگر اس نے ہم پہ رحم نہ کرنا ہوتا نا، اگر اس نے ہمارے اوپر لطف و فضل نہ کرنا ہوتا نا، تو خدا کی قسم کبھی رحمت للعالمین کو ہمارا نبی نہ بنا کر بھیجتا۔ یہ رحمت پروردگار کی ایک جھلک ہے کہ اس نے نبی میں وہ دیا جو کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس پہ فخر کرنا چاہیے، اس پہ انسان کو کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، نبی اپنی جگہ پر رحمت ہے، اور میں کیوں نہ قربان جاؤں اس اسلام کے اوپر جس نے جگہ جگہ پر ہمارے لیے بخشش کے دروازے رکھے، بخشش کے موقع دیے، بخشش کے موقع کے میسر کیے، اور کہا اے انسان کام کرنا تیرا فرض بنتا ہے، بخشش دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر بخشش ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہی پروردگار ہمیں جب اسلام کی دوسری چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے نا، اے بندہ مومن، روایت میں ملتا ہے کہ جب کسی بندہ مومن کو ذرا ٹھوکر بھی لگے، پروردگار اس کے گناہوں کا صدقہ اس کا اتار دیتا ہے۔ اے بندہ مومن تو جب بیمار ہوتا ہے، یہ جو کروٹیں تو لیتا ہے در حقیقت تیرے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں اے پروردگار تیری اس تمام عطاؤں کے اوپر۔ کہا کہ ہم تو عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ نماز کی صورت میں ہمیں موقع دیتا ہے، نماز بھی پنجگانا، کہ انسان دنیا کی محبت میں غافل نہ ہو جانا، دنیا کی معاملات میں گھس کر مجھے بھول نہ جانا، 5 وقت آ کر مجھے یاد رکھنا، تو مجھے یاد کر، تیری دنیا بنانا میری ذمہ داری ہے۔ تیری نہ صرف دنیا بناؤں گا، تیری آخرت میں بھی کامیابی میرے ذمہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو میرے اوپر میرے پاس آ، اور یہی تو ہمیں موقع ملتا ہے، اور یہی تو ہمیں کہا گیا۔ اور میں کیوں نہ عرض کروں کہ یہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اے انسان تو جب گناہوں کی دلدل میں گھس جائے، وہاں پر گر جائے، وہاں پر پھنس جائے، تو آؤ ہم آپ کے لیے ایک اور موقع دیتے ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں رسول اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مختلف جگہوں پر ہمیں مواقع میسر ہونے کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے میرے مولا کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا. یہ جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے ایک بہترین موقع کے طور پر تذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا مولا نے کہا تھا, رسول اللہ نے فرمایا تھا, اے انسان تو اپنی رحمت اور اپنے اللہ کی عطا پر ناز کر. کیا کہ اے علی تیری محبت اس طرح سے ہے, اگر یہ سارے کے سارے تیری محبت میں اکٹھے ہو جائے تو تیری محبت گناہوں کو اس طرح سے جلاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلاتی ہے. کنز العمار کے اندر یہ روایت موجود ہے. اے علی تیری محبت اعمال کو, گناہوں کو, برائیوں کو, سیئات کو اس طرح سے جلا دیتی ہے جس طرح سے کما تأکل النار الحطب, کہ جس طرح سے نار یعنی آگ, حطب یعنی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے, خشک لکڑیوں کو. یہ ہے علی کی محبت جو در حقیقت اپنے معبود اپنے رب کی رحمت کا پرتو ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. محبت اہل بیت جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, باوجود اپنے اختلافات کے, ناراضگیوں کے, غصے کے, اپنی چاہتوں کے, اپنی پسند ناپسند کے, لیکن ایک چیز تو یہاں پہ لے آئی نا, وہ محبت محمد والے محمد ہے. جب ہم اس کے لیے کریں گے تو پھر ہم کسی سے توقع نہ رکھیں کہ کوئی میرے لیے کیا کرے, کوئی مجھے عزت دے یا نہ دے, احترام کرے یا نہ کرے, میری فیور کرے یا نہ کرے. اس لیے کہ ہم جو عمل سر انجام دے رہے ہیں اس کا اجر صرف اللہ کے, کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس کو امام مانتے ہیں نا, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. عزیزان محترم, ہمارے پاک رسول کی مطہر زبان جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق زبان ہے, ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کیا, اوحی الیہ, کہ میری طرف وحی کی گئی, فی علی, علی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, انہ سید المسلمین, کہ علی مسلمانوں کا سردار ہے. علی علیہ السلام مسلمانوں کے سردار ہیں. کس کے سردار ہیں؟ مسلمانوں کے. یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے والا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصطلاحاً, عرفاً, معاشرتاً, لوگوں کے سامنے, لوگوں کے ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے کے لیے, ظاہراً, توجہ ہے, جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے وہ مسلمان ہے, قابل احترام ہے. اس کا مال, اس کی جان, اس کی عزت, اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر محترم ہے. لیکن مسلمانوں کے جو درجات ہیں نا, حقیقی مسلمان, یہ تو ہے دائرہ اسلام میں آ گیا, لیکن کردار کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد ہوا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے, امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں, میں تمہیں مسلمان اور مومن کی تعریف بتاتا ہوں. اس میں بہت بڑا پیغام ہے عزیزان محترم. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. ہم تعریف آپ کو بتلاتے ہیں, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہو. یہ ہے ذمہ داری. لا الہ تو پڑھ لیا, یہی ہے نا کہ اب لے مزہ تاثیر. یہ تاثیر کیا ہے؟ یہی تو تاثیر ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا. یہی اسلام ہے. اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو محفوظ بناؤ, اس کی عزت نہ اچھالو, اس کی جان کے در پہ نہ ہو جاؤ, اس کی حقوق غصب نہ کرو. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُزَيِّعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ، اپنے بھائی کا حق ضائع نہ کر، اتقالاً، اس بنا پر کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ اس لیے کہ ان ضیعت حقہ، اگر تو نے اس کا حق ضائع کر دیا تو پھر برادری کس چیز کی ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے معاملات اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ ہم ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اپنا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، جو اپنا ہوتا ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا حق بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہنوں کے حق کھانے والے یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ وراثتوں میں جا کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے یا ان کے حق لے لیں گے، اہل بیت کے ہاں ایسا درس نہیں ملتا۔ اہل بیت یہ کہتا ہے جتنا کوئی قرابت والا ہے اس کا اتنا ہی حق ہے، اور اس وجہ سے کبھی اس کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ یہ ہے مسلمان کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں المؤمن من ائتمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، میں بتاتا ہوں مومن کون ہوتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو صرف دعوی ایمان کرے، جو صرف محبت کا دعویٰ کرے، جو صرف محبت کے اعلان کرتا نظر آئے، بڑے بڑے نعرے لگاتا نظر آئے۔ مومن کی ڈیفینیشن، مومن کی تعریف، مومن کی تشریح، مومن کی وضاحت ہمارے چھٹے امام فرماتے نظر آتے ہیں۔ کہا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو امانت کے طور پہ چھوڑ جائیں۔ جو امین ہوگا وہی مومن ہوگا۔ جو معاشرے کے اندر جب کہا جائے نا کہ یہ شخص ہے، یہ علی والا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارے کام ہوتا نظر آتا ہے، یہ ہے وہ شخص جو ہمارے اماموں کا چاہنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے سامنے بہت ساری روایات و آیات ہیں جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیں کہا گیا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اختلاف ہو گیا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خیرات کے پیچھے بھاگو، خیرات لینے کی کوشش کرو۔ اور خیرات کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا اگر کسی کو یہ چند چیزیں دے دی جائیں تو اس کے پاس دین و دنیا کا خیر آ جائے گا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کی طرف بھاگو۔ وہ خیر ہے کیا؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اربع من اعطین فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، کہا کہ یہ چار ایسی چیزیں ہیں اگر کسی کو یہ چار چیزیں مل جائے اس کو دین دنیا کی خیر مل جائے گی۔ چار چیزیں کون سی ہیں؟ بدناً صابرا، ایک ایسا بدن ملے جو صبر کرنے والا، جو صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہے۔ صبر کا مطلب اسلام کے ہاں ہاتھ بے ہاتھ رکھ کر مصیبتوں کو سہنے کا نام نہیں ہے۔ صبر اسلام کے ہاں کسی بھی چیلنج کو دیکھ کر ڈر کر گھر میں گھس جانے کا نام نہیں ہے۔ صبر ہمت ہارنے کا نام نہیں ہے، صبر ہمت اپنی ختم کرنے کا نام نہیں ہے، صبر ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ صبر وہ طاقت ہے کہ جو مشکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو فتح کرنے کا جذبہ دیتا ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اے نوجوان، آج ہمارے ہاں ہر طرح کی مشکل موجود ہے، فکری مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہمیں فکری طور پر اتنا مشکل میں ڈال دیا گیا کہ ہم حق اور باطل کی تمیز سے ہی محروم ہو گئے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے، ہمیں بے راہ روی پہ ڈالنے کی مختلف طریقے لائے جاتے ہیں۔ اے نوجوان، آج اٹھ ذرا دیکھ، اپنی ہمت کو اکٹھا کر اور اس بدن صابر کو اللہ سے طلب کر جس کے اندر پروردگار نے خیر الدنیا والآخرہ رکھا ہوا ہے۔
ہمت کر، اپنے اندر جذبہ اور جوش پیدا کر۔ دوسری چیز فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، دوسری وہ چیز ہے جس کے اندر خیر الدنیا والآخرہ دیا گیا ہے، وہ زبان جو ذکر کرنے والی زبان ہو۔ یہ زبان وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ خیر الدنیا والآخرہ لے سکتے ہیں، چونکہ زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر انسان اس کو کھلا چھوڑ دے تو یہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی زبان ہی وہ تو چیز ہے نا جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کو یا تو اپنا بنا لیتا ہے یا دشمن کر لیتا ہے۔ کتنی روایات ہیں جس کے اوپر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس شخص کی زبان اچھی ہوتی ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص کی زبان صحیح ہے وہ لوگوں کے اندر صاحب عزت ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر والی زبان اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اور کہا گیا تیسری چیز ہے وَقَلْبًا شَاكِرًا، ایسا دل عطا کر جو ہر وقت شکر کرتا رہے، ہر وقت شکر الہی میں مشغول ہو۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، اے پروردگار تیری عنایتوں پہ تیرا شکر و سپاس ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں محروم نہیں رکھا، تو نے ہمیں عنایتیں اور نعمتیں اس طرح سے دی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز فرمایا، یاد رکھنا یہ پیغام ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، کہا کہ مانگو اللہ سے کیا؟ چوتھی چیز ہے، کہا کہ جو خیر الدنیا والآخرہ کا سب سے بڑا سبب ہے بہترین زوج یا زوجہ، بہترین ساتھی، نیک ساتھی، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کو دین و دنیا کی خیر کا وسیلہ ہے۔ ہمارے ہاں شادی بس کر دی جاتی ہے، شادی کرانے کی یا شادی کرنے کی بہت زیادہ جلدی بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ تم صرف یہ دیکھو کہ جس سے شادی کر رہے ہو وہ تمہارے لیے دین و دنیا میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کرو، کیونکہ وہی تمہارے دین اور دنیا کی بہتری کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص، حدیث میں ملتا ہے، اگر کوئی شخص صرف جمال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، تو جمال کو زوال ہے۔ اگر کوئی شخص مال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، دولت کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، تو وہ بھی زوال یافتہ ہے، اس کو بھی زوال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیت کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، تقویٰ کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے دیکھا تو میں بھی لازوال ہوں، میری محبتیں بھی لازوال ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر یہ نہیں ہے کہ تیرے مال اور تیرا اولاد، تیری اولاد زیادہ سے زیادہ ہو، یہ خیر نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ سے زیادہ ہو یا پھر تمہارا مال، بینک بیلنس، مربع زمینیں، نوکر چاکر، اور میں اس میں فخر کرتا نظر آؤں، نہیں۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کی حکمت یعنی کہ وزڈم نمبر، یعنی کہ جو آگے کی سینگ ہے، جو آگے کی کلمات کسار ہے، اس کا نمبر ہے 94۔ اس کے اندر ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں مولا، کیا فرماتے ہیں؟ خیر یہ نہیں کہ تیری اولاد اور تیرے مال میں کثرت ہو، ولیکن الخیر ان یکثر علمک، خیر یہ ہے کہ تیرے علم میں اضافہ ہو۔ اے نوجوان، اے محبت محمد و آل محمد رکھنے والے، اپنے دل میں جو اپنی تو نے محبت رکھی ہے، اس کے نزدیک اگر تو خیر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے علم میں اضافہ فرما، اپنے علم میں اضافہ کر، معرفت کا لیول اوپر کر۔ پھر فرمایا وَإِن يَعْزُمَ حِلْمُكَ، اور خیر اس میں ہے کہ تمہاری برداشت زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے کہ علم کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حلم نہ ہو۔ انسان کو جتنا
صاحب علم ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ صاحب حلم اور بردباری رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن برداشت نہیں ہوتی، ان کا کنٹرول نہیں ہوتا ان سے علم، اور علم کو وہ جا بجا پھر فساد کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جتنا علم ہو اتنا حلم ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں انت واہ الناس بعبادت ربک، اگر تو فخر کرنا چاہتا ہے تو مال پہ فخر نہ کر، اولاد پہ فخر نہ کر، خوبصورتی پہ فخر نہ کر، اپنی طاقت و کرسی پہ فخر نہ کر، اپنی نوکری پہ فخر نہ کر۔ فخر کرنا چاہتا ہے تو اس بات پہ کر کہ تو اللہ کا کتنا بڑا عبادت گزار ہے، تو اللہ کا کتنا عبادت گزار ہے، اس میں فخر کر۔ یہ ہے مقام فخر، اور اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ لے کے جا۔ فخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غرور کرے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، نہیں۔ پھر اس کی تصحیح کرتے ہوئے آگے کی تشریح کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، اگر تو نیکی کرے تو اللہ کی حمد کرنا۔ فَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ، اور اگر تم کسی طرح سے خدا نخواستہ اگر برائی کر بیٹھو تو اللہ سے استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ یہ ہے تمہارے لیے خیر جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم خیر طلب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دو صرف حدیثیں بیان کروں گا۔ ایک حدیث جب کسی بندے کے لیے پروردگار خیر پسند کرتا ہے تو کیا پسند کرتا ہے، اور دوسری حدیث جب کسی قوم کے لیے خیر پسند کرتا ہے تو ان کو کیا توفیق دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ بس دو حدیثیں، میرا کم یہاں پر الحمدللہ پیغام جو اب تک پہنچانا ہے وہ اس تک میں پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، ارشاد ہو رہا ہے رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا، کہ جب کوئی کبھی بھی پروردگار کسی عبد پر، بندے پر، انڈیویجول پر، کسی فرد پر پروردگار جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے جب بھلائی سوچتا ہے، اس کے لیے بھلائی کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا ارادہ کرتا ہے، فَقَّهُ فِي الدِّينِ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ ہے خیر، یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کتنی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں لینی چاہیے، حاصل کیجئے، ضرورت ہے آپ کے ہر سکل کی، آپ کے ہر فن کی، آپ کے ہر قسم کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے تجربات کو، اپنے فہم و فراست کو استعمال کرو، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا اللہ جب خیر کا ارادہ کرے گا، ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں جب دین کی فقہ اور فقہ کے مطابق سوچ بوجھ دے گا تو یہ در حقیقت تیرے لیے وہ خیر ہے جو تیرے اللہ نے تیرے لیے پسند کی ہے۔ اپنے دین کے معاملات کو کبھی جاہل نہ ہونے دینا، اس میں کبھی جاہل نہ ہونا۔ کوئی آ کے تمہیں بتائے کہ دین کیا ہے، آپ کو نہیں پتا، میری ذمہ داری کیا ہے، میرے عقائد کیسے ہونے چاہیے، مجھے نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، میرا وضو ٹھیک ہے یا غلط ہے، مجھے روزہ کیسے اور کب رکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دین کے معاملات میں ہمیں خود سے فقیہ ہونا چاہیے، یعنی سمجھدار ہونا چاہیے، یعنی اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فقیہ یعنی کہ فقہ کے معاملات میں جو وسائل ہیں اپنے مراجع کی طرف سے جدھر سے بھی کوئی علم ملے، اپنی فقہ کے دین کے علم کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کوئی اور غیر ہمیں نہ بتائے کہ آپ کی فقہ اور آپ کے معاملات یہ ہیں۔ ہمیں ہر چیز کا تو پتا ہو، لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو ہمارا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں ہر چیز کا تو پتا ہو، ہمیں جھوٹ اور سچ کا نہ پتا ہو۔ ہمیں اگر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
اور یہ حدیث بہت سارے مراجع کرام کی توضیح المسائل کے اوپر آپ کو چھپی نظر آئے گی. امام فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال و حرام میں تفقہ کرو، سوچ بچار کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، جاننے کی کوشش کرو. وَإِلَّا أَنْتُمُ الْأَعْرَابُ، ورنہ تم جاہل متصور ہوگے. ہمیں اگر اپنے حلال و حرام اور سچے اور جھوٹے اور برے اور بھلے کی تمیز نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ کوئی ہم سے اس سے دور تو نہیں کر رہا، اپنی خواہشات کی بنا پر، اپنی مرضیوں کی بنا پر، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں. عزیزان محترم، ہمیں اپنے تفقہ فی الدین کے لیے خود سے کچھ کرنا پڑے گا. یہی وجہ امام فرماتے ہیں اگر یاد رکھنا دوسری خصوصیت اس بندے کے لیے یہ ہے کہ پروردگار اس کو دنیا میں زہد عطا کرے گا، کہ دنیا کی حرام کردہ چیزوں پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوگی، دنیا کے حرام میں نہیں جائے گا. زہد کا مطلب یہ نہیں کہ میں دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا. دنیا کماؤ، دنیا کی دولت کماؤ، دنیا میں عزت کماؤ، دنیا میں طاقت حاصل کرو، لیکن جائز طریقوں کے ساتھ اور حلال وسیلوں کے ساتھ. جائز طریقوں اور حلال وسیلوں کے ساتھ اپنی دنیا کے اندر اپنی طاقت اور اپنا وسیلہ اس طرح سے مضبوط رکھو کہ اپنی دنیا کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا. اس لیے کہ ہم وہ ہیں جس کے لیے قرآن مجید میں ہمیں دعا تعلیم کی گئی ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی مجھے تو حسنہ عطا کر. پہلی چیز، جب کسی بندے کے ساتھ پروردگار خیر کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. دوسری چیز، دنیا میں زہد عطا کرتا ہے، یعنی حرام میں نہیں جاتا، حلال کے طرف رہتا ہے. تیسری چیز کہا وَبَصَّرَهُ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ، اور پروردگار جب دنیا میں کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے عیبوں کی بصیرت دے دیتا ہے، کہ آپ کو اپنے عیب کا پتہ ہے، اپنی کمزوری کا پتہ ہے، اپنے نقصان کا پتہ ہے، اپنی کمی و کوتاہی کا پتہ ہے. ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اپنے عیوب کو چھوڑ کر لوگوں کے عیبوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی. انسان کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی برائی ہی یہی ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی ہی یہی ہے کہ تم وہی کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. پیغام پہنچ گیا عزیزان محترم؟ بس ایک آخری حدیث جو آپ کو من حیث القوم مجھے آپ کی طرف پہنچانا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اصلاح امت کی. کسی قوم کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ، جب کسی گروہ کے ساتھ، جب کسی بہت بڑے اجتماع کے ساتھ جب اللہ نیکی کرتا ہے تو پھر کیا ارادہ فرماتا ہے رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. توجہ عزیزان محترم، بس میں اپنے انجام اور اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہوں، اپنے پیغام کے منتقل آپ تک جو ہے وہ اس منزل تک آ گیا. عزیزان محترم، جب کسی اجتماع پر، جب کسی قوم پر، جب کسی بھی اجتماع اور قوم اور معاشرے پر پروردگار رحم کرتا ہے، اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے اکثر فقہاؤہم، کہ پروردگار اس قوم اور اس معاشرے میں فقیہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اس قوم کو فقیہ اور علماء دیتا ہے، سمجھدار لوگ دیتا ہے، جو بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، جو شریعت کو بھی سمجھتے ہوں، دین و دنیا دونوں کو سمجھتے ہیں. یہ ہے قوم کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ. پھر فرماتے ہیں کیا وَأَقَلَّ جُهَالَهُمْ، کہ اس قوم کے اندر جاہل کم ہوں گے. میرا اللہ کوئی بھی اپنے ماں کے
ٹیٹ سے تو سیکھ کے آتا نہیں ہے، معاشرہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی جاہل زیادہ کبھی عالم زیادہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں ہمیں پتا ہے، لیکن جب بھی کوئی اذا تکلم الفقیہ وجد اعوانا، کہ جب کوئی فقیہ یا عالم اس قوم کو سمجھانے کے لیے آئے تو اللہ کی خیر اس قوم پہ یہ ہوتی ہے کہ اس عالم اور فقیہ کی تائید کے لیے مددگار اور بڑھ کر آگے آ جاتے ہیں، اس کو پھر مددگار مل جاتے ہیں۔ اور پھر کہا وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ قَهَرَ، جب کوئی جاہل بات کرتا ہے نا اس قوم کے اندر تو پھر اس کے لیے قہر کیا جاتا ہے، کوہرا، یا پھر اس کو مقہور کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ناراضگی کی جاتی ہے۔ یہ ہے قوم کی خیر، اور اسی اصلاح کے لیے ہمارے آقا و مولا امام حسین کربلا میں تشریف لائے۔ کربلا میں پوری کی پوری کاوش و کوشش و ہجرت اور سفر کا مقصد، اس اذیت و صعوبت کا اصل ہدف یہی تھا کہ اس قوم، اس امت کی اصلاح کی جا سکے۔ اس کے لیے جب یہ فقیہ اعظم، یہ کامل و اکمل انسان، یہ نواس رسول، جگر گوشہ بطول اور نور نظر علی ابن ابی طالب جب میدان کربلا میں آتے ہیں نا تو عزیزان محترم معلوم ہے کہ شریعت کے مذاق اڑانے والے کتنے طاقتور ہو چکے، شریعت کو پامال کرنے والے کتنی تعداد میں ہیں۔ فتنوں میں گر جائے، یہ سارے کا سارا اسلام گر چکا، اس کی مدد کیسے کرنی ہے صرف اس کی بصیرت میں موجود ہے کہ کس طرح سے اس گلستان اسلام کی خون کے ساتھ آبیاری کرنا مقصود، کس طرح سے اس اسلام کے گلستان اور اسلام کے اس چمن کو، اسلام کے ان پھولوں کو، اسلام کے اس گلستان کو آبیاری کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کس طرح ہمارے آقا و مولا کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ معمولی قربانیاں نہیں تھی۔ آج ہم بہت سارے دن گزار کے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ جو راتیں ہیں بس میرا خیال میں آج یا کل کی رات موجود ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے کہ کل جانا اور اپنے آقا پہ اپنی فدا، اپنی جان کو نچھاور کر دینا۔ ہر بھائی اپنے بہن کے ساتھ الوداعی ملاقات کر رہا ہے، اور بہن بھائیوں کو تسلی بھی دے رہی ہے اور شوق شہادت بھی پروان چڑھا رہی ہے۔ اور عزیزان محترم یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ جو رات ایک ایک کر کے گزر رہی ہے نا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مختلف قسم کے لشکر آ رہے تھے نا، مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے نا، آقا زادی اندر سے پوچھوا رہی تھیں اب کون آیا، اب کون آیا، اب کون آیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہر دفعہ خبر ملتی تھی کہ کبھی عمر بن سعد آ رہا ہے، کبھی شمر ذی الجوشن پہنچ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی دشمن حسین آ رہا ہے۔ میری آقا زادی بڑھ کے کہتی ہیں اے بھیا حسین، اگر میں چاہوں آپ سے گزارش کروں تو ہو سکے تو آپ بھی کسی اپنے دوست کو بلا لیجئے۔ میرے آقا حسین نے کہا بہن میں کوشش کرتا ہوں اپنے کسی دوست کو بلا لوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے 2-3 خطوط لکھے، ایک خط ایسا لکھا جس میں میرے حسین نے لکھا تھا من حسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ایز حسین ابن علی کی طرف سے کربلا کے میدان سے خط لکھ رہا ہوں۔ کس کی طرف؟ حبیب ابن مظاہر، تو میرا دوست ہے، میں تجھے لکھ رہا ہوں۔ اور کیا لکھا؟ اے حبیب ابن مظاہر قد انزلنا فی کربلا، ہم کربلا میں آ چکے، اگر تو چاہے تو ہماری نصرت تو آ جانا، حسین ابن علی کی نصرت کو کربلا میں آ جانا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ سارے خط لکھ کر چند لوگوں کو میرے آقا و مولا نے خود بلایا، اور پھر چلتے چلتے وہ دن نمودار ہوا، وہ صبح کا سورج طلوع ہوا،
کہ جس کے طلوع ہونے کے ساتھ تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر آج کے دن کے صبح کی اذان تم دینا. میرے آقا مولا کے فرزند علی اکبر نے آذان دی اور اس طرح سے کربلا کا اس دن کا سورج طلوع ہوا اور کربلا کے اس دن کی قربانیوں کا بھی آغاز ہونا چاہتا ہے. 10ویں کا دن طلوع ہوتا ہے, ادھر سے قربانیوں کا آغاز شروع ہوا. آج آپ کی خدمت میں اس شہزادے کی قربانی عرض کرنا ہے جس کے بارے میں آقا مولا حسین نے بڑا اہتمام فرمایا. یہ وہ قربانی تھی جس کے بارے میں آقا مولا حسین جب ان سے پوچھا گیا کہ اے مولا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, تو میرے مولا علی اکبر کو جواب دے کر کہا تھا اے بیٹا علی اکبر اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ضرور زمین پہ کون حق پہ ہوگا. جناب علی اکبر نے جواب دیا اے بابا اب کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا گرے. اس جذبہ شہادت کے ساتھ جناب علی اکبر کے ساتھ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک ایک کر کے اپنے داد وفا دیتے رہے اصحاب, اور جناب حر سے شروع ہوا اصحاب کی قربانیوں کا سلسلہ. حبیب ابن مظاہر چلے گئے, مسلم بن اوسجہ چلے گئے, زہیر بن کین چلے گئے. ایک ایک کر کے صحابی جب قربان ہو گئے اب بنو ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. عزیزان محترم سنیے گا, جب مولا علی اکبر آگے بڑھے کہا کہ بابا حسین مجھے اجازت دیجئے کہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے میں قربانی پیش کروں. تاریخ یہ کہتی ہے بنو ہاشم میں سب سے پہلے قربانی جناب علی اکبر نے پیش کی. اس طرح سے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اجازت طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجئے اس حالت کے اندر میں آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کروں. تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا حسین تڑپ کے روئے, بہت ہی زیادہ روئے, گلے سے اس طرح سے لگا کے آہو بکا فرمایا. کہا کہ حسین کو اس طرح سے روتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا, بڑی مشکل سے جدا کیا گیا. جناب علی اکبر کی تیاری کی. راوی کہتا ہے کہ اس طرح سے جناب علی اکبر تیار ہوئے کہ دستار ہے تو رسول کی, اور ہاتھ میں تلوار ہے تو رسول کی, اور گھوڑا ہے تو جناب رسول اکرم کا. اور میرے مولا فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشباہ الرسول اللہ خلقا و خلقا. اے پروردگارا اس قوم پہ گواہ رہنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جس کی سیرت و صورت سب سے زیادہ تیرے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. امام نے جیسے ہی ان کو بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ امام کو چین نہیں آیا, امام سکون سے نہ بیٹھے. لیکن یہ علی کا پوتا علی جب جاتا ہے نرگہ آدھا میں ناریوں کو فنار کرتا ہے, کوئی سامنے ٹھہر نہیں پاتا. پہلے حملے میں کم سے کم 120 ناریوں کو فنار کرتے ہوئے جب زخمی ہو کر واپس پلٹ کر بابا کی خدمت میں آئے, بابا پیاس مجھے قتل کر رہی ہے, اگر پانی کا بندوبست ہو جائے تو میں اپنی اور بھی جوہر وفا دکھاؤں, شجاعت کے اور بھی وفا کے اور بھی آپ کو جوہر دکھلاؤں. میرے مولا حسین نے کہا اے علی اکبر تیرے بابا پہ یہ کتنا گراں ہے, یہ کتنا بھاری ہے, یہ کتنا بڑی مشکل ہے کہ تو پانی مانگے اور میں تیرے لیے پانی میسر نہ کر سکوں. روایت کہتی ہے جناب علی اکبر کو ایک انگوٹھی دی گئی, آپ نے اپنے منہ کے اندر رکھی جس سے آپ کو کچھ طاقت ملی. دوبارہ پھر جاتے ہیں, پھر جا کر اسی طرح سے جنگ فرماتے ہیں. اے مومنو
اے عزادارو، اور دل کو جگر کو تھام کے سننا، شبیہ رسول جب جاتے ہیں میدان کے اندر، اب لعینوں نے اس طرح سے گھیرا کہ ایک لعین نے آگے بڑھ کر جناب شہزادہ کے سر مقدس پر ایک ایسی تلوار کا وار کیا، شہزادہ عظیم پہ نہ سنبھل سکا، زمین کربلا پہ آیا، زمین کربلا پہ آتے ہی سلام کیا، اے بابا، اے حسین ابن علی، آپ کو علی اکبر کا سلام پہنچے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، یہ کہنا تھا کہ آدھا نے جناب علی اکبر کو گھیر لیا، سب نے اس طرح سے حملہ کیا کہ جناب علی اکبر کے جسم مطہر کو مختلف ٹکڑوں میں بدل دیا۔ میرے مولا حسین نے آواز سنی، بھاگ کر بیٹے کے پاس تشریف لائے، اے بیٹا علی اکبر، خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے آپ کی گود مطہر میں جناب علی اکبر کی آخری سانس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کہا کہ جاؤ دادا علی کے ہاتھ سے سیراب ہو جانا، دنیا میں پانی میسر نہیں۔ یہ کہنا تھا میرے مولا نے اپنے بیٹے علی اکبر کو، اپنے بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ بڑی مشکل کے ساتھ میرے مولا حسین نے لاش علی اکبر کو اٹھایا۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا حسین جب لاشے پہ پہنچے نا، اپنے آپ کو لاشے میں گھرا دیا، اور اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کے ارشاد فرمایا، اے اکبر، تیرے بعد دنیا پہ خاک، ایسی دنیا کی ضرورت نہیں جس میں تو علی اکبر نہ ہو۔ بڑی مشکل سے قیام تک لاشے کو لائے، اس طرح سے کہ باپ کمی اس اپنی کمر کے ساتھ جو جھک چکی تھی اور آنکھوں کے نور کو گوانے کے بعد اس عظیم شہادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔